بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 117 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا ہے، اعتراض زیر بحث ہے، اس موضوع کی آج تیسری نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں امام شافعی علیہ رحمہ کی کتاب اور رسالت سے بڑا تفصیلی اقتباس آپ نے پڑھ کے بتایا تھا اور 3 باتیں سامنے آئیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ علم العامہ، نقل الکافہ عن الکافہ اور اجماع اور تواتر، یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کی ابتدا ہی میں جس وقت لوگوں نے دین پر غور و فکر کیا ہے، علمی روایت وقوع پذیر ہوئی ہے، وہاں پر یہ چیز سامنے آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں اور یہ بتائیے کہ ابتدا میں تو یہ بحث ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا، اس کا سوال دیا جا رہا ہے۔ کیا امت کی جو علمی روایت آگے بڑھی ہے انہوں نے اس نقطہ نظر کو، اس کانسیپٹ کو اسی طرح سے اپریشیٹ کیا ہے اور کیا اسی طرح سے بیان کیا ہے جس طرح آپ اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں؟ بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم جس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین کس ذریعے سے منتقل ہوا ہے اس کی تنقیح ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے دین منتقل ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک، وہ پہلی جماعت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخاطب ہوئی۔ ان کے لیے وہ گویا پیغمبر کی زبان سے سنی ہوئی بات تھی، جو کچھ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا اس کو اخذ کیا تھا اور وہ اب اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کے علم کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں کچھ تعبیرات دیکھیں جن کا میں نے حوالہ دیا تھا، یعنی علم و عامہ، نقل الکافہ عن الکافہ۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا علم جب آگے بڑھا ہے یا علم کی روایت آگے بڑھی ہے تو پھر زیادہ تر اس مقصد کے لیے اجماع اور تواتر کی تعبیرات استعمال ہونے لگیں۔ ٹھیک، میں امام شافعی کے بعد اب 5ویں صدی کے جلیل القدر عالم امام سرخسی کی بعض تصریحات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ علم اصول کی تدوین کی ابتدا تو دوسری صدی میں ہو گئی۔ تدوین کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ علم موجود ہوتا ہے، لوگ اس کو برت بھی رہے ہوتے ہیں، جو لوگ تحقیقی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح شاعر شعر کہتا ہے تو قواعد عروض کے مطابق ہی کہتا ہے، لیکن ان قواعد کی ترتیب ہو سکتا ہے بہت بعد میں ہوئی ہو۔ ٹھیک، تو ہمارے ہاں دوسری صدی علوم کی تدوین کی صدی ہے اور چوتھی اور 5ویں صدی علوم کی تہذیب کے منتہائے کمال کی صدی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اب سے تنقیح اور تہذیب؟ یعنی تدوین کا مطلب تو یہ ہے کہ جو علم لوگوں کے ہاں زبانی روایتوں میں موجود تھا، تعلیم و تعلم کی مجالس میں منتشر تھا، بکھرا ہوا تھا، اس کو آپ نے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ ٹھیک، اس کو ایک کتاب کی صورت دے دی، ایک مقالے کی صورت دے دی، اس کی تبویب کر دی، چیزوں کو آپ نے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن ہر علم میں پھر تہذیب کا دور ہوتا ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے ہم اس کی تنقیح کریں گے، کمپریہنسو پریزنٹیشن، اس کو دیکھیں گے، اس میں جو اصطلاحات یا تعبیرات اختیار کی گئی ہیں ان کو جانچ پرکھ کر بہتر بنائیں گے۔ ہم جس چیز کو پیش کر رہے ہیں اس کی پیشکش کے اسالیب کو متعین کریں گے، ان میں ایک خاص طرح کی پریسیجن پیدا کریں گے اور ان کو زیادہ قابل فہم بنا دیں گے۔ ٹھیک، یہ 2 صدیاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے علوم کی تہذیب کی صدیاں ہیں اور امام سرخسی اس میں غیر معمولی شخصیات میں سے ہے۔ ایک جلیل القدر فقیہ، علم اصول کے ایک بڑے امام، ان کی اصولی سے میں آپ کے سامنے ان کی تنقیحات رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے جو فصل قائم کی ہے اس کا عنوان ہے فصل فی بیان حد المتواتر، یعنی اب تعبیر کیا ہے؟ متواتر، وہ علم جو تواتر سے نقل ہو رہا ہے۔ وہاں صحابہ کا وہ عمومی علم تھا، یعنی امام شافعی تو یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کی جماعت، اس کے بعد تابعین کی جماعت، اس کے بعد تبع تابعین کی جماعت، جو ان کا دور ہے وہ نزول کی ترتیب سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہر شخص کے علم میں ہے یہ چیز۔
یعنی وہاں تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد اس کو آگے نقل کر رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام مسلمان نہیں بلکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد، غیر معمولی تعداد ایک چیز کو نقل کرتی ہے، کیونکہ بعد کی صدیوں میں یہ دعویٰ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اس سے واقف ہے۔ تو اب یہ متواتر کی تعبیر اختیار کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ علم جس کو ہم متواتر علم کہتے ہیں، یہ ہم ائمہ اصول کی تعبیر کے مطابق ہے کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خود اپنی کتاب میزان میں جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ یہی ہیں جی۔ میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ امام سرخسی کی عبارت آپ کے سامنے رکھوں وہ الفاظ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں سے ملی ہے اس کے دو اجزاء بیان کیے گئے تھے، ایک قانون اور دوسرے حکمت۔ اس کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اس کے باخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا، یعنی صحابہ کا اجماع بھی ہے اور ان کا قولی و عملی تواتر بھی ہے۔ یہ ذریعہ علم ہے جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ علم ہے، سب سے متحقق ذریعہ علم ہے، سب سے مستند ذریعہ علم ہے۔ اسی سے در حقیقت تاریخ کے حقائق اصلاً منتقل ہوتے ہیں، یہ بتا رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ اسی بات کو امام سرخسی کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ اصول ہے ان کی اور میں اس کے صفحہ 282 سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حد و ذالک، یعنی یہ جو متواتر علم ہے جس کا میں نے تعارف کرا دیا، اس کی تعریف کیا ہے، کیا علم ہوتا ہے یہ؟ وحد ذالک ان ینقلہ قوم لا یتوخم اجتماعهم وتواترهم علی الکذب۔ یہ وہ علم ہے کہ اس کو ایک بڑی جماعت منتقل کرتی ہے، ایک قوم منتقل کرتی ہے۔ ان ینقلہ قوم، کیسی بڑی جماعت؟ ایسی بڑی جماعت کہ جس کے کسی جھوٹ پر جمع ہونے، جھوٹ پر اتفاق کر لینے کا خیال نہ کیا جا سکتا۔ یعنی یہ کسی کے وہم میں بھی نہ آئے کہ اتنی بڑی جماعت اس کثرت کے ساتھ موجود اور یہ سب مل کے کوئی جھوٹ گھڑ لیں گے، یہ کسی جھوٹ پر موافقت کر لیں گے، اس کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی لا یتوخم، یہ متصور نہ ہو سکتا ہو۔ کیوں؟ لکثرت عددہم و تباین امکنتہم، اس لیے کہ ایک تو تعداد بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک، اور دوسرے یہ کہ وہ تعداد کسی ایک جگہ جمع نہیں ہوئی۔ اچھا، کوئی لشکر نہیں ہے کہ ایک جگہ میدان میں بیٹھا ہوا ہے، مل کے سازش کر لی ہے انہوں نے۔ اچھا، مختلف جگہوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں ہیں، جہاں تہاں منتشر لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور یہ جس وقت لکھ رہے ہیں اس وقت جانتے ہیں کیا ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں کی سلطنت 3 براعظموں کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ وہ مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں، صحابہ بھی گئے ہیں، تابعین بھی گئے ہیں، تبع تابعین بھی گئے ہیں، نسلاً بعد نسلاً وہ اس علم کو منتقل کر رہے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہیں ہسپانیہ میں، وہ بھی ہیں کہ جو ہمارے بر صغیر میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی ہے جو وسط ایشیا میں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ مختلف علاقوں میں، 2 چیزیں انہوں نے بیان کی، لکثرت عددہم و تباین امکنتہم، یعنی ایک طرف تعداد اتنی زیادہ، ہزاروں لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں تک پہنچ رہے ہیں، اور دوسرے کیا ہے، ان کے علاقے مختلف۔ اتنا تفاوت ہے کہ ان کے مل کر ایک جگہ جمع ہونے اور کوئی سازش کر لینے کا عقلاً تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، پھر صرف یہ نہیں کہ وہ اس زمانے میں ہے، یعنی امام سرخسی کا زمانہ، یہ 5ویں صدی، وہ کہتے ہیں ان قوم مثلہم ہاکذا، یعنی یہ اس وقت اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے مختلف علاقوں میں ہے، یہی جماعت اتنی بڑی تعداد میں اس سے پہلے بھی اسی طرح موجود رہی، یعنی یہ ایک کے بعد دوسری نسل سے بالکل انہی شرائط کے ساتھ منتقل کرتے چلے جائیں، یعنی واقعہ آج نہیں ہوا، پیچھے چلا آ رہا ہے، یعنی پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے نا کہ امام شافعی نے یہ بتایا کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد، پھر
تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، تو وہ دوسری صدی میں کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ گویا یہ علم اب نقل الکافہ عن الکافہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی ساری جماعت، ان کے عوام، وہ سب لوگ کہ جن میں سے کسی عاقل بالغ کے لیے اس سے ناواقف ہونا متصور ہی نہیں، وہ اس کو منتقل کر رہے ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، یہاں تک کہ بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اس کو منتقل کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ اوپر تک جا رہا ہے۔ یعنی وہاں کیا تھا؟ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہاں کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے، اِلیٰ أَن یتصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اس کو نقل کرتے چلے جائیں، اسی طرح نقل کرتے جائیں، اتنی بڑی تعداد میں نقل کرتے جائیں، اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے مل جائے، متصل ہو جائے۔ یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ اتصال کی بحث سب سے اہم بحث ہوتی ہے تاریخ کے منتقل ہونے میں۔ یعنی اگر اس میں انقطاع واقع ہو گیا تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی زمانے میں ایک پوری قوم تھی بنی اسرائیل کی، لیکن ایک عہد ایسا آ گیا کہ جس میں وہ دنیا میں بکھر گئے، ان کے مابین کوئی رابطہ نہیں رہا، تو اب وہاں کی تاریخ جس علاقے میں وہ رہتے تھے ضروری نہیں کہ اب متصل ہو سکے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو یہاں کیا ہے؟ یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اسی طریقے سے اوپر جا کر سلسلہ متصل ہو جاتا ہے، یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ اتصال کتنا غیر معمولی ہے، یہ اتصال کو سمجھ لیجیے بہت اچھی طرح۔ فَيَكُونُ أَوَّلُهُ كَآخِرِهِ وَأَوْسَطُهُ كَطَرْفِهِ، یعنی یہ اتصال اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کا جو اول ہے وہ آخر کی طرح ہو۔ یعنی اول کیا ہے؟ صحابہ کا دور، آخر کیا ہے؟ امام سرخسی کے زمانے میں ان کا دور، ہمارے زمانے میں ہمارا دور۔ ٹھیک۔ تو اول اور آخر کو ایک ہی طرح ہونا چاہیے، یہ انہوں نے تعبیر اختیار کی نا، قوم مثلہم۔ ٹھیک۔ یعنی جس طرح یہ اب بڑی تعداد میں ہیں اور مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، پہلے دور میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اولہ کا آخر ہی، پھر کہتے ہیں وہ اوسط ہو کا طرف ہے، اور جو درمیان کا زمانہ، یعنی اول اور آخر اور درمیان کا زمانہ، یہ طرفین کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی یہ اول کے بھی مطابق ہونا چاہیے اور آخر کے بھی مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے جس کو انہوں نے اتصال سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ علم اس وقت اگر ایک بہت بڑی تعداد منتقل کر رہی ہے اور اپنے علاقوں کے تباین کے باوجود منتقل کر رہی ہے، تو یہی سلسلہ اول میں بھی، آخر میں بھی اور اوسط میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی جنہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں بھی یہی چیز ہوگی جو آج ہے، آج بھی وہی چیز ہے جو صحابہ کے دور میں تھی، کوئی ڈسکنٹینیو نہیں اس میں، تو یہ جب فرمایا انہوں نے کہ کثرت عدتہم و تباین امکنتہم، تو صحابہ کے دور میں تو تباین امکنہ نہیں تھا، وہ تو سب ایک ہی جگہ پہ موجود تھے۔ اس کو وہ آگے بیان کریں گے۔ اچھا، اور میں انہی کے الفاظ میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ ٹھیک۔ وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وَذَلِكَ نقل اعداد الرکعات، جس طرح امام شافعی نے مثالیں دی تھی، وہ بھی اب مثالیں دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم چند مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت ظہر پڑھنی ہے، 2 رکعت فجر پڑھنی ہے، یہ جو نمازوں کی رکعتیں ہیں یہ اسی طرح نقل ہوئی، یہ کہیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی، اسی طرح نقل ہوئی ہیں۔ وَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور یہ جو 5 نمازیں ہیں، یعنی 5 نمازیں ہی ہیں، یہی ہم پر فرض کی گئی ہیں، یہ فجر کی نماز ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، یہ عشاء کی ہے، یہ بھی اسی طرح نقل ہوئی ہے۔ وَمَقَادِيرِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، 5% ہے، 10% ہے، 20% ہے، اسی طرح نقل ہوئی ہے۔ وَالدِّيَاتِ، اور یہ کہ دیت میں کیا ادا کرنا ہے، یعنی دیت قتل نفس میں بھی ہوتی ہے اور جراحات میں بھی ہوتی ہے، کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی، کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی، اس میں کیا ہوگی، یہ سب چیزیں کس نسبت سے ہوں گی، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل ہوئی ہیں۔ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، اور وہ سب چیزیں جو اسی طرح کی، اسی طرح سے مراد یعنی وہ چیزیں مسلمانوں کے ایک ایک فرد سے متعلق تھیں، وہ دین کی بنیاد تھیں،
وہ دین کے مستقل بذات احکام تھے وہ اسی طرح منتقل ہوں گے۔ اسی بات کو امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ جو اس مفہوم میں ہے فی معنی ذالک، یعنی جو اس مفہوم میں ہے، اس مفہوم سے مراد ایسی چیزیں ہیں، ان کی نوعیت وہی ہے، ان کی صنف وہی ہے، وہ سب چیزیں اسی ذریعہ علم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ٹھیک، یہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اتصال کا لفظ انہوں نے اختیار کیا، یعنی یہ آج ہمارے پاس ہے، یہ اسی طرح اوپر جائے گا اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ الْاِتِّصَالَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ شُبْهَةِ الْانْفِصَالِ، یعنی یہ کیوں ہے، یہ علم جب ہمیں منتقل ہوا ہے تو اس طرح کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ انفصال کے شبے کا خاتمہ نہیں کر دیتے، انفصال یعنی منقطع ہو جانا، ڈسکنٹینیو، ٹھیک، درمیان میں تعلق نہیں رہا، یہ سلسلہ اوپر تک نہیں گیا، آج ہے لیکن 2 صدی پہلے نہیں تھا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْاِتِّصَالَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ شُبْهَةِ الْانْفِصَالِ، اتصال کا اس وقت تک تحقق نہیں ہو سکتا، یعنی وہ حقیقت نہیں بن سکتا جب تک انفصال کا شبہ ہو۔ انفصال کا شبہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ علم اب اتصال کے درجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ ٹھیک، وَإِذِ انْقَطَعَتْ شُبْهَةُ الْانْفِصَالِ، اور جب انفصال کا شبہ ختم ہو جاتا ہے یعنی درمیان میں انقطاع نہیں رہا، تو ذاہا ذالک المسموع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم جو اب ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے ہی ہو جائے گا، اس علم سے مشابہ ہو جائے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوا علم ہے۔ ذاہا ذالک المسموع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو براہ راست سنا، یہ جب انفصال کا شبہ ختم ہو گیا اور یہ اس طرح اتصال کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا تو یہ گویا اسی طرح کا علم بن گیا جیسے کہ صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر اس کو اخذ کر لیا۔ اچھا، اس کی پھر وہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ہِمَمٍ شَتَّىٰ، اگر تم انسانوں پر غور کرو تو ان کے ہاں ارادوں کا اختلاف، ان کے ہاں مقاصد کا اختلاف، ان کے ہاں طباع کا اختلاف، انسان ایک جیسے تو نہیں، یعنی انسانوں کا معاملہ تو اس طرح کے نہیں ہے کہ جانور ہیں اور بس اپنی جبلتوں کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی متنوع صفات رکھی ہیں، یعنی ارادے کا بھی فرق ہوگا، مقاصد کا بھی فرق ہوگا، اہداف کا بھی فرق ہوگا، خواہشات کا بھی فرق ہوگا، غرض یہ کہ 10 چیزیں ہیں جو ان کے ہاں تفاوت کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ وَذَلِكَ يَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّبَايُنِ فِي الْأَحْوَاءِ وَالْمُرَادَاتِ، جب ان کے ہاں یہ ساری چیزیں مختلف ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ چیز انہیں لازماً اس اختلاف پر لے جائے گی جو اختلاف ہم ان کی خواہشوں میں بھی دیکھیں گے اور ان کی مراد میں بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک، یعنی یہ اختلاف آپ کو پھر ہر جگہ نظر آئے گا۔ یہ اختلاف کیسے دور ہو گئے؟ یعنی اتنی بڑی تعداد میں مختلف نسلوں میں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اس طرح نہیں پیدا کیا، وہ جن کے ہاں اتنا توائم تھا خواہشوں کا، امنگوں کا، آرزوؤں کا، ارادوں کا، اہداف کا، وہ ایک چیز پر جمع ہو گئے۔ فَلَا يُرُدُّهُمْ مَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ، یعنی اس تباین سے، اس اختلاف سے ہٹا کر وہ کون سی چیز ہے جو انہیں ایک جگہ لے آئی؟ وہ الا جامع و مانے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا جو کچھ اندر آنا ہے اس کو لے آئے اور جس کو نکالنا ہے اس کو نکال دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا اتِّفَاقٌ صَنَعُوهُ اور سَمَاعٌ اتَّبَعُوهُ، 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے مل کر اتفاق پیدا کر لیا، یعنی خود انہوں نے آپس میں طے کیا سب نے، اور طے کر کے انہوں نے کہا ہم یہ بات کریں گے، سازش کر لی، جھوٹ پر جمع ہو گئے، اتفاق ان کا بنایا ہوا اتفاق ہے، تو ہے جب بنائیں گے تو پھر اتفاق ہو جائے گا نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ اتفاق بنایا نہیں ہے، ٹھیک، انہوں نے بات سنی اسی طرح تھی، انہوں نے بات دیکھی اسی طرح تھی، وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور چونکہ بات دیکھی اسی طرح تھی اور سنی اسی طرح تھی
تو اب پیروی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جی یعنی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس اتفاق سے ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو صورتیں ہی دو ہو سکتی ہیں، یا فی الواقع وہ سچ بول رہے ہیں اور یا انہوں نے خود کوئی اتفاق پیدا کر لیا. کوئی امکان ہے. اور سچ بولنے کی تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نا کہ انہوں نے ایسے ہی سنا تھا اور جو کچھ سنا تھا اسی کی پیروی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فیضن قطع تہمت الاختراع لکثرت عددہم و تباین امکنتہم. جب کہتے ہیں اس طرح جیسے میں نے تنقیح کر دی ہے کہ اس وقت بھی ایک بڑی تعداد ہے، اس وقت بھی ایک بڑی تعداد تھی، اول بھی وہی تھا، آخر بھی وہی تھا، اوسط بھی وہی ہے. جب اختراع کی تہمت ختم ہو گئی، دو صورتیں تھیں، خود اتفاق پیدا کر لیا، یعنی اتفاق گھڑ لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اختراع کی تہمت ختم ہو گئی. یعنی معلوم ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی مختلف جگہوں پر ہے، اختراع نہیں ہو سکتا، تو اختراع کی تہمت ختم ہو گئی. فَإِذٍ قَطَعَتْ تُہْمَةُ الْاخْتِرَاعِ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمْكَنَتِهِمْ. وہی دلیل دہرائی انہوں نے، یعنی چونکہ تعداد بہت بڑی ہے اور مختلف علاقوں میں ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے اور اتنے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اب اختراع کی تہمت تو خلاف عقل ہے، گھڑ نہیں سکتے. اس کا خاتمہ ہو گیا. تو دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ انہوں نے اختلاف خود پیدا کر لیا اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح سنا تھا. تو کہتے ہیں تعین جہت السماع. اس کے نتیجے میں وہ امکان تو ختم ہو گیا کہ انہوں نے کوئی سازش کیا یا جھوٹ پر جمع ہو گئے ہیں، اب سننے کی جہت بالکل متعین ہو گئی. تو طے ہو گیا کہ انہوں نے جو کچھ سنا تھا وہی وہ آگے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی بڑی تعداد مل کر کوئی جھوٹ نہیں کر سکتی. یہ کہتے ہیں کہ وَلِہَٰذَا كَانَ مُوجِبًا عِلْمَ الْيَقِينِ عِنْدَ جَمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. یعنی ہمارے جمہور فقہا نے اسی وجہ سے اس متواتر علم کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ علم یقین کا موجب ہوتا ہے، یعنی اس سے یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، کوئی تردد، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی. یاد کیجئے کہ امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ علم وہ ہے کہ جس میں نہ خبر کی غلطی کا کوئی امکان ہے، نہ کوئی تعویل داخل ہوتی ہے، نہ اس میں نزاع ہو سکتا ہے. یہ اسی طرح ہم تک پہنچ گیا جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کر کے پہلی نسل نے دوسری اور دوسری نے تیسری اور اسی طرح نسلاً بعد نسل منتقل کر دیا. اس کے بعد اب امام یہ بتاتے ہیں، یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، یعنی یہ بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم اتصال کے ساتھ منتقل ہوا ہے. اس میں پہلی جماعت کون سی ہے؟ جی، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. یعنی صحابہ کرام کی اگر اتنی بڑی تعداد نہ ہوتی، وہ اتنے مختلف علاقوں میں نہ ہوتے، تو یہ تواتر اپنی ابتدا ہی نہیں کر سکتا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے ایک بات کہہ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے پہنچا دی ہے، لیکن اگر پہلا دور وہ نہیں ہے جس پر یہ اعتماد کیا جا سکے، تو آگے جتنی بڑی تعداد بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو 8-10 حواریوں نے اخذ کیا، انہوں نے آگے بیان کر دیا. تو پہلے دور میں اتنی بڑی تعداد نہیں جمع ہو سکی کہ تواتر یا اجماع کی ابتدا ہو سکے. ٹھیک، انہوں نے پیچھے بیان کیا نا کہ اول کو آخر کے مطابق ہونا چاہیے اور اوسط کو طرفین کے مطابق ہونا چاہیے. اسی سے اتصال واقع ہوگا، اسی سے انفصال کا شبہ ختم ہو جائے گا. جب انفصال کا یا انقطاع کا شبہ ختم ہو جائے گا تو یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ یہ سنی ہوئی بات ہے، اور عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ کسی نے یہ جھوٹ کر لیا ہے، یا چند لوگ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، یا کوئی لشکر تھا ایک جگہ لوگ جمع ہوئے تھے، 8-10 ہزار لوگوں نے مل کر کوئی بات وضع کر لی ہے، یہ امکان ختم ہو جائے گا. ٹھیک، تو اس میں سب سے پہلے تو صحابہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا فی الواقع وہ اس تعریف پر پورے اترتے ہیں. تو وہ اسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَأَمَّا أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ عَنْهُمْ فقط کانوا من قبائل مختلفہ. یعنی صحابہ کرام سارے کے سارے مکے ہی کے رہنے والے نہیں تھے، صرف رسول اللہ کے اپنے قبیلے ہی کے نہیں تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ تھے. کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، وہ عرب کے باہر سے بھی آئے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ مکے میں مسیحی آ کر بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے. مختلف علاقوں میں لوگ آتے تھے، ایمان لاتے تھے، چلے جاتے تھے، دیہاتوں میں رہ رہے ہیں.
اور وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی صحابہ کی جماعت کے بارے میں جو تاریخی معلومات ہیں ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں۔ فَأَمَّا أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ عَنْهُمْ فَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبَائِلَ مُخْتَلِفَةٍ، یہ معلوم ہے، یہ متحقق ہے کہ وہ مختلف قبیلوں سے تھے۔ وَكَانُوا عَدَدًا لَا يُتَوَخَّمُ اجْتِمَاعُهُمْ وَاتَّوَاطُهُمْ عَلَى الِاخْتِرَاعِ عَادَةً، اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ اس کا کسی اختراع پر، یعنی کوئی چیز اپنے طور پر گھڑ کے آگے بھیج دینے پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لا يتوخم اجتماعهم والتواتم على الاختراع، یعنی اس میں وہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کسی کے گھڑنے کے لیے عقلاً وہ حالات ہونے چاہیے نا۔ تھوڑی سی تعداد ہے، بیٹھ کے گھڑ لے گی کوئی بات، ایک ہی جگہ ہے لوگ، تعداد تو بڑی ہے، وہ کوئی چیز سازش کر کے اختیار کر لیں گے۔ اس کو اختراع کے لفظ سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، اپنے طور پر کوئی چیز گھڑ لینا، کوئی چیز خود وضع کر لینا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، یعنی صحابہ ہی، آگے تو پھر نسلوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوئے، آج بھی مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے، لیکن صحابہ کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ ان کے بارے میں عقل یہ مان نہیں سکتی، کسی کے لیے یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اختراع پر جمع ہو جائیں گے، اس پر موافقت کر لیں گے، کسی جھوٹ پر موافقت کر لیں گے عادتاً، یعنی جو علم و عقل کے مسلمات ہیں جن کی روشنی میں ہم انسانوں کے بارے میں چیزوں کا استقراء کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن کثرت ہے، اس لیے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ فعرفنا انما نقلوہ عنہ بمنزلۃ المسموع منہ، چنانچہ اس سے ہم نے یہ جان لیا، اس کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا کہ جو کچھ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، یعنی کنہوں نے نقل کیا ہے؟ صحابہ نے نقل کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جس طرح کے سن لیا گیا، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے نقل کر رہے ہیں انہوں نے سنا تھا، تو وہ ان کے لیے کیا تھا؟ مسموع۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ منقول، لیکن یہ منقول اس مسموعی کی طرح ہو گیا ہے، بمنزلۃ المسموع منہ، کس لحاظ سے؟ فی کونہ موجباً علم الیقین، اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو سن کر اس سے یقینی علم حاصل ہوا تھا، اسی طرح ہمیں بھی اب اس کے نقل سے وہ یقینی علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ اس یقینی علم کو واجب کر رہا ہے۔ پھر اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں لأنہ لم انتفع تہمت و احتمال المواتات، اس لیے کہ جب یہ احتمال ختم ہو گیا کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں، کسی جھوٹ کو خود اختیار کر سکتے ہیں، جس کو کہا تھا نا اتفاق صنعو ہو، یعنی خود مل کر اتفاق پیدا کر سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، کسی جھوٹ کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس پر جمع ہو سکتے ہیں، یہ ایک احتمال ہو سکتا تھا، یعنی احتمال المواتات کہتے ہیں وہ اس کو، ان کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا، اس احتمال کو اگر کوئی پیدا کر دے تو وہ کہتے ہیں جب اس کی تہمت کا انتفاع ہو گیا، یہ تہمت ختم ہو گئی، یعنی میرے اس استدلال کے نتیجے میں اب عقلاً یہ ماننا ہی ممکن نہیں رہا کہ انہوں نے کسی جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا، تو یہ احتمال اور اس احتمال کی تہمت اس کا خاتمہ ہو گیا، تو تعینہ جو ہے تو سما، دو ہی صورتیں تھیں، یا انہوں نے مل کے اتفاق پیدا کر لیا ہے یا انہوں نے سنا ہی ایسے ہے، تو اب سما کی جہت متعین ہو گئی، طے ہو گیا کہ یہ مسموع تھا جو اب منقول ہو کے مجھ تک پہنچ گیا ہے، آپ تک پہنچ گیا ہے۔ تو گویا انہوں نے صحابہ کرام پر بھی اسی تعریف کا اطلاق کر کے بتایا کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے وہاں بھی ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ان کی جماعت بھی ایسی ہی جماعت۔ امام اس کے بعد ایک اور بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے خبر کا صادر ہونا، خبر کا واقع ہونا، پھر بیان کرنے والوں کا اسے بیان کرنا اور ہم تک پہنچنا اور پھر اس نوعیت کا علم بن جانا، یہ چیز کیا محض اس بنیاد پر ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ خبر دینے والے خبر دے رہے ہیں؟ یہ وہ اس سوال کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ خبر دے رہے ہیں ہم نے انہیں ماخذ نہیں بنا لیا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا اہتمام ہے کہ اس نے جو خبر ایک دور میں وجود پذیر ہوتی ہے اس کے آگے اسی طرح یقینی طور پر منتقل ہونے کا یہ ذریعہ پیدا کر دیا۔ ٹھیک،
اس کو وہ کہتے ہیں یہ خدائی اہتمام ہے۔ اور پھر اس کی حکمت دیکھیے کس خوبی کے ساتھ واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں وَفِيهِ حِكْمَةٌ بالغہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیوں کیا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز کیوں رکھی ہے، وہ اس طریقے سے اتباع کے اتنے فرق کے باوجود کیسے ایک سما پر متفق ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو حکمت بالغہ ہے وہ یہ ہے وَهُوَ بَقَاءُ الْأَحْكَامِ بَعْدَ وفات المرسلین عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِمْ، اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہر دور میں نہیں بھیجے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام، اس کی جو شریعت، اس کی جو ہدایت آئی ہے وہ جس صورت میں ہوگی عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِمْ، ان کی وفات کے بعد بھی اس کو اسی طرح باقی رہنا چاہیے۔ یہ خدائی اہتمام اس مقصد سے ہے۔ اس کا پھر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اطلاق کرتے ہیں۔ یہاں تو انہوں نے کہا نا بعد وفات المرسلین، یعنی مرسلین کی وفات کے بعد، رسولوں کی وفات کے بعد، فَإِنَّ النَّبُوَّةَ خُتِمَتْ بِرَسُولِنَا صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبوت ہمارے پیغمبر پر تو ختم ہو گئی۔ یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا، اللہ وہاں بھی یہی اہتمام کرتے تھے، لیکن اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو آنے والا پیغمبر اس کو دور کر دے گا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ وَقَدْ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور یہ معلوم ہے کہ وہ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہے، یعنی رسول اللہ کی بعثت صرف عرب کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوئی۔ قَدْ كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جہاں جہاں آئیں گے، جس علاقے میں آئیں گے، سب کی طرف آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ وَقَدْ أُمِرْنَا بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَالتَّيَقُّنِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی خبر دیں گے، جو ہدایت پہنچائیں گے، لازم ہے کہ ہمیں اس پر یقین حاصل ہو، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ کی بعثت سارے انسانوں کی طرف ہوئی ہے تو وہ علم بھی یقینی طور پر ہم تک پہنچنا چاہیے، اور رجوع بھی ہمیں آپ ہی کی طرف کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قال تعالیٰ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کسی دین کے معاملے میں کوئی نزاع ہو جائے تو تم معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ گے۔ اب اللہ اور رسول کی طرف تو لوٹانے کی یہی صورت ہو سکتی ہے نا کہ اس علم کی طرف لوٹایا جائے جو اللہ کا آخری پیغمبر چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس زمانے کا کوئی رسول آ جائے گا اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ پیدا کر لیں گے۔ فرماتے ہیں وَحَاذَا الْخِطَاب، یعنی جب اللہ نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ تو یہ خطاب یتناول الموجودین فی عصرہ، اس میں وہ لوگ تو شامل ہیں ہی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، انہی کو حکم دیا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بہ الی قیام الساعہ، وہ بھی شامل ہیں جو قیامت کے واقع ہونے تک آپ پر ایمان لائیں گے۔ ٹھیک، یعنی جب وہ مخاطب ہیں اور یہ بھی مخاطب ہیں تو سب کو یکساں پہنچنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے وہ یقینی علم ہو اور ہمارے لیے وہ ظنی علم ہو جائے۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّرِيقَ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا الرُّجُوعُ إِلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ، اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس یقین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس چیز کی طرف رجوع کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی، یعنی اور کوئی صورت اب باقی نہیں رہی۔ پھر سنیے وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّرِيقَ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا الرُّجُوعُ إِلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ، یعنی اب میرے لیے کوئی اور صورت باقی نہیں رہی کہ میں اللہ کے اس حکم کے امتثال میں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کروں، میں اس چیز کی طرف رجوع کروں جو تواتر کے ساتھ نقل ہو رہے ہے۔ فَهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا كَالْمَسْمُوعِ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ، کہتے ہیں میری اس تنقید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ منقول ہے، جو تواتر سے نقل ہو کے مجھ تک پہنچا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو سن لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اس حکمت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہے، اس نے انسانوں میں یہ چیز پیدا کی ہے۔ وہ تباین کے باوجود اگر خود اتفاق کر کے کوئی چیز پیدا کر لیں تو تب متفق ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح کا سما ہو، تعداد اتنی زیادہ ہو
اتنے مختلف علاقوں میں رہتے ہوں اس صورت میں متفق ہوتے ہیں۔ اور جب یہ چیز عقلاً متعین ہو گئی کہ اس طرح جو چیز منقول ہوتی ہے وہ علم یقین کا موجب بنتی ہے، تو اب جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو اس سے یہ بالکل متعین ہو گیا کہ مجھے اب اسی علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، جو ہدایت ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، وہ صحابہ کے لیے مسموع ہونا ضروری تھا، ہمارے لیے تواتر سے اس کا منقول ہونا ضروری تھا۔ اس ذریعہ علم کے بغیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ دنیا کے ساتھ متعلق ہو ہی نہیں سکتی، دنیا پر اس کی حجت قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور انسان قیامت تک اس کے سوا کوئی دوسری صورت اختیار ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے پیغمبر کی بات تک پہنچ سکیں، اس ہدایت تک پہنچ سکیں، اور اس طرح سے امتثال امر کر سکیں کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ہم صاحب امام سرخسی کا بڑا تفصیلی اقتباس آپ نے پڑھ کے سنایا، نقل الکافہ عن الکافہ، علم عامہ اور اجماع اور تواتر واقع کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اور ابتدا سے لے کر خود امام صاحب کے زمانے تک یہ عمل کیسے ہوا، بڑی تفصیل سے گفتگو جاری ہے۔ آگے بڑھائیں گے، سلسلے کو رجاننے کی کوشش کریں گے کہ امام سرخسی کے بعد جو علم کی روایت آگے بڑھی ہے کیا وہ بھی اجماع اور تواتر کو اسی طرح سے بیان کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ اس سوال کا جواب ہم صاحب سے لے رہے ہیں، سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔